سورۃ الانبیاء آیت نمبر 76۔ سورۃ الانبیاء اور 17ویں پارے کا چھٹا رکوع۔ وَنُوحًا اور نوح علیہ السلام اذ نادا جب انہوں نے پکارا، من قبل اس سے پہلے، یعنی ابراہیم اور حضرت لوط سے پہلے، فاستجبنا لہ تو ہم نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں، فنجیناہ اور ہم نے انہیں نجات دی، واہلہ اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، من الکرب العظیم بڑی سختی سے، ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا اور ہم نے حضرت نوح کی مدد فرمائی اس قوم کے خلاف کہ جس قوم نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، انہم کانوا قوم سوء بے شک یہ برے لوگ تھے، فاغرقناہم اجمعین تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ داود و سلیمان اور حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہم السلام اذ یحکمان فی الحرث جب وہ کھیتی کے بارے میں ایک کھیتی کے جھگڑے میں فیصلہ کر رہے تھے، اذ نفشت فیہ غنم القوم جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چلی گئیں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور ان کے حکم کرنے کے وقت ہم موجود تھے۔ ایک شخص کی بکریاں رات کو کھل گئیں۔ بکریاں جو ہیں وہ زور تو مارتی رہتی ہیں، تو جو باڑ لگائی گئی تھی وہ باڑ انہوں نے توڑ دی۔ مالک جو تھا بکریوں کا اسے نہیں علم تھا، وہ بکریاں کسی کی کھیتی میں گھس گئیں اور ساری کھیتی کو انہوں نے کھا لیا۔ تو جو کھیتی کا مالک تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے یہ مقدمہ دائر کیا، تو آپ نے شریعت کا جو فیصلہ تھا وہ سنا دیا کہ جو کھیتی ان بکریوں نے کھائی ہے اس کی قیمت بکریوں کے برابر تھی، تو آپ نے فرمایا اس کے جرمانے میں بکریوں کا مالک اپنی بکریاں کھیتی کے مالک کو دے دے، اور یہی جو ہے جرمانے کا اصول ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 11 سال تھے، تو آپ نے عرض کی کہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا بتائیے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اگر ایسا کر لیا جائے کہ بکریاں جو ہیں وہ کھیتی والے کو عاریتاً دی جائیں اور وہ ان بکریوں سے دودھ حاصل کرے اور فائدہ اٹھائے، اور جو بکری والا ہے وہ کھیتی لے لے اور وہاں پر وہ بیج بوئے اور فصل اگائے، جیسی فصل پہلے تھی ایسی فصل وہ اگا لے، اور جب پہلے جیسی فصل ہو جائے جو بکریوں کے گھسنے سے پہلے تھی، جب اس پوزیشن پر فصل جب پہنچ جائے تو کھیتی والے کو دے دی جائے اور بکریاں جو ہیں وہ بکری والا لے لے۔ یہ شریعت کا حکم نہیں تھا، شریعت کا حکم تو وہی تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ ایک صلح کی صورت تھی کہ باہمی رضامندی سے وہ آپس میں اس پر صلح کر سکتے تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس رائے کو پسند کیا اور آپ نے دونوں کے سامنے یہ رائے رکھی اور فرمایا شریعت کا حکم تو یہ ہے، لیکن اگر تم آپس میں اس پر صلح کرنا چاہو اپنی رضامندی سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ دونوں راضی ہو گئے،
کیونکہ اس میں دونوں کا فائدہ تھا. کھیتی والے کو کھیتی اسی پوزیشن پر ملنی تھی اور بکری والا جو ہے وہ اپنی بکریوں سے محروم نہیں ہوتا تھا. ففہمناہا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو وہ معاملہ سمجھا دیا. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ہر ایک کو حکومت اور علم عطا فرمایا. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو کر دیا. یسبحنا، جب داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرتے تو آپ کے ساتھ پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے. والطیر، اور پرندوں کو آپ کے ساتھ کر دیا، پرندے بھی آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے. جب آپ اللہ کا ذکر کرتے تو پرندے وہ نیچے آ جاتے، یہاں تک کہ درندے آپ کے پاس آ جاتے اور سب مل کر آپ کے ساتھ اللہ کی یاد کرتے. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ ہمارے کام تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کی کوشش ہوتی تھی کہ اگر میرا کوئی عیب ہو یا کوئی اچھا مشورہ ہو تو مجھے مل جائے. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے مقبول نبی ہیں، وہ ہمیں ایک سوچ دے رہے ہیں. وہ سوچ یہ ہے کہ انسان جب تک اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے یا بہتر سے بہترین کی طرف جاتا رہتا ہے وہ ترقی کرتا رہتا ہے، اور جب انسان اپنی اصلاح سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ترقی رک جاتی ہے. جیسے دنیا کے اندر آپ دیکھیں وہی کمپنیاں کامیاب ہوتی ہیں کہ جو اپنے پروڈکٹس کے بارے میں وہ فکر کرتی ہیں کہ ہماری جو پروڈکٹس جو ہے وہ اچھی سے اچھی ہو جائے. تو وہ کمپنیاں کبھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ ترقی کرتی ہیں. لیکن اگر کوئی کمپنی کا مالک اتنا مغرور ہو کہ اسے کہا جائے کہ آپ نے یہ چیز بنائی ہے اس کے اندر یہ عیب ہے تو وہ سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو بتائیے وہ اپنی چیزوں کے عیوب کو کیسے دور کرے گا. آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ ہر سال وہ نیا ماڈل پیش کرتی ہیں اور نئے ماڈل میں کوشش یہی کی جاتی ہے کہ پچھلے ماڈل میں جو خامیاں تھیں وہ دور کر دی جائیں. تو ہمیں تو در حقیقت آخرت کی تیاری کرنی ہے. اگر ہم عیوب اور گناہ لے کر دنیا سے چلے گئے تو پھر یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا. حضرت داؤد علیہ السلام یہ خیال فرماتے کہ لوگ میرے سامنے میرے عیوب کو بیان نہیں کریں گے تو آپ بھیس بدل کر نکلتے اور کہتے یہ داؤد جو بادشاہ ہے نبی بھی ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا تم اس میں کوئی عیب دیکھتے ہو یا کوئی اچھا مشورہ اسے دینا تم پہنچا نہ سکتے ہو؟ تو آپ اس طرح لوگوں میں گھل مل جاتے اور لوگ آپ کو پہچان نہ سکتے. ایک دن آپ اسی طرح بھیس بدل کے جا رہے تھے تو جبریل امین سے ملاقات ہوئی. جبریل امین انسانی شکل میں آئے. حضرت داؤد علیہ السلام کی توجہ اس طرف نہ ہو سکی کہ جبریل امین ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، ورنہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ فرشتہ چاہے کسی بھی شکل میں ہو نبی جو ہیں وہ فوراً فرشتے کو پہچان لیتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا داؤد کیسا بندہ ہے؟ تو جبریل امین نے کہا بہت ہی اچھا ہے، خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، مگر ایک بات ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہ ایک بات یہ ہے کہ یہ حکومت کرتے ہیں اور حکومت کا یہ وظیفہ لیتے ہیں، بیت المال سے یہ اس کا وظیفہ لیتے ہیں. اگر اس کے بجائے وہ خود محنت کرتے اور اس سے وہ کماتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. داؤد علیہ السلام نے جب یہ سنا
تو آپ رو پڑے اور رب کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے کوئی فن کوئی ہنر سکھا دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زرہ بنانا سکھایا، یعنی لوہے کا وہ لباس جو جیکٹ کی طرح ہوتا ہے اور وہ جنگ میں پہنا جاتا تھا تاکہ تلواریں جو ہیں وہ سینے پر اور کمر پر نہ لگیں. تو یہ زرہ آپ لوہے سے بنایا کرتے. آپ کا یہ معجزہ تھا کہ آپ لوہے کو نہ گرم کرتے تھے اور نہ ہی اسے پگھلاتے تھے، بلکہ لوہا اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. اور پھر جس طرح ہم موم کو جس طرح موڑنا چاہیں موڑ سکتے ہیں، اس طرح آپ لوہے کو اپنے ہاتھ سے موڑتے اور اس طرح آپ بڑی آسانی کے ساتھ روزانہ ایک زرہ بنایا کرتے تھے. اس میں سے جو آمدنی ہوتی اس کا ایک حصہ اپنے اخراجات کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں میں تقسیم فرماتے. وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے حضرت داؤد کو سکھایا، صنعت لبوس لکم، تمہارے پہننے کا ایک لباس، تمہارے لیے پہننے کے لیے ایک لباس کا طریقہ انہیں سکھایا. لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، جو تمہاری جنگ میں حفاظت کرے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر کرنے والے ہو. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے قابو میں ہم نے ہوا دے دی. عاصفتاً، تیز ہوا. تجری بامرہ، وہ ہوا چلتی سلیمان علیہ السلام کے حکم سے. الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف جس زمین میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. آپ ملک شام سے سفر شروع فرماتے اور مختلف ممالک کا سفر کر کے پھر ملک شام واپس آ جاتے. ہوا آپ کو بھی اڑاتی اور آپ کے ساتھ 1,00,000 2,00,000 جو لشکری ہوتے انہیں بھی ساتھ میں لے جاتے. آج ہوائی جہاز جب اڑتا ہے تو اس کے اندر سوراخ بالکل نہیں ہوتا. اگر ایک کھڑکی بھی توڑ دی جائے تو وہ بیلنس اس کا آؤٹ ہوگا، وہ گر جائے گا. لیکن آپ کھلے تخت پر کھلی ہوا میں ہوا کے اندر اڑا کرتے تھے. یہاں پر سب سے جو اہم ترین بات ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں، بالکل صحیح بات ہے. حقیقی طور پر کرنے والا صرف اللہ تعالی ہے. لیکن یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو بات صحیح ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا. لیکن اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کوئی طاقت نہیں دی، کچھ اختیار نہیں دیا، تو یہ سوچ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. سلیمان علیہ السلام کے قابو میں، اختیار میں ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، سمندر بھی ہے، دریا بھی ہے، چرند پرند درندے جنات سب ہیں، پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، مالک ہیں. تو کیا یہ کوئی شرک کی بات ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ عقیدہ یہی ہے کہ باذن اللہ یہ طاقتیں ہیں. تو جب سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت ہے تو ہمارے آقا تو سلیمان کے بھی سردار ہیں. تو حضور کی طاقت و قدرت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اس کی کیا شان ہے. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ اصول ہے، امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے.
تو اس آیت کے تحت اور کئی آیتوں کی روشنی میں امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے، تمام مستند محدثین مفسرین بزرگان دین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جو فضل دیا، جس پر جو احسان کیا، جسے جو نعمت دی، وہ ساری نعمتیں حضور کے صدقے میں ملی ہیں، اور اللہ نے حضور کو اس سے بڑھ کر نعمتیں اور طاقتیں عطا فرمائیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور بعض سرکش جنات آپ کے حکم سے سمندر میں غوطہ لگاتے۔ کسی کے ذہن میں اگر شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلیمان علیہ السلام سے بڑی حکومت اللہ نے عطا فرمائی، لیکن آپ تو ہوا میں اڑا نہیں کرتے تھے، یا آپ نے جنات سے مدد حاصل کی ہو اور انہیں حکم دیا ہو اور انہوں نے سمندر میں جا کر موتی اور ہیرے نکالے ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ کرنا اپنے اختیار سے تھا، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلے، یعنی حضور چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو نہ چاہا۔ اسی طرح بخاری شریف میں ہے کہ ایک جن رات کو آیا مسجد نبوی شریف میں، تو رسول اللہ نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر مسجد نبوی شریف کے ستون سے باندھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میں اسے باندھ کے رکھوں تاکہ صبح تم اسے دیکھو، لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا۔ مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، اللہ مجھے ایسی حکومت دے کہ ایسی کسی اور کے لیے حکومت ظاہر نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اس حکومت کا اظہار نہیں فرمایا۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے سوا اور بھی جنات کام کرتے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی جنات کو روکے ہوئے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور یاد کرو جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا، 18 سال تک آپ نے تکلیفیں برداشت کی، بال بچے مکانات مویشی سب کچھ ختم ہو گیا، خود شدید بیمار رہے، لیکن 18 سال میں آپ نے کبھی یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ مجھ سے اس مرض کو دور فرما۔ 18 سال کے بعد آپ نے دعا کی، اور جیسے ہی دعا کی اللہ نے یہ تمام تکالیف آپ سے دور فرما دے۔ یہاں معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی دعائیں اللہ قبول فرماتا، لیکن کئی مواقع پر وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اور باوجود اس طاقت کے، اللہ کے اس کرم کے، وہ دعا نہیں کرتے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی نادان یہ کہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام خود تو 18 برس تک تکلیف اٹھاتے رہے، تو ان کی دعا ہمارے لیے کیا قبول ہوگی، تو اس کی جہالت ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ اس پر راضی ہے تو اللہ کی رضا پر وہ بھی راضی رہے اور دعا نہیں کی۔ تو ہم جو اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگتے ہیں، تو وہ مدد مانگنا یہی ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، اور اللہ کے نیک بندے اگر ہمارے لیے دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ فرماتا ہے لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر میرا مقبول بندہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور بضرور اسے عطا فرماؤں گا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ مہربان ہے۔ فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ فکشفنا ما به من ضر،
جو تکلیف انہیں پہنچی تھی وہ دور کر دی. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ اور ان کے گھر والے دوبارہ زندہ کر دیے. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اور ایسے ہی اور عطا فرمائے. رحمتم من عندنا یہ ہماری طرف سے رحمت ہے. وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ اور بندوں کے لیے نصیحت ہے. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ حضرت اسماعیل اور ادریس اور حضرت ذوالکفل تینوں اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں. کل من الصابرین تمام کے تمام صبر کرنے والے تھے. حضرت ذوالکفل کے بارے میں زیادہ تفصیلات یا تفصیل یا کوئی واقعہ وغیرہ یہ تفاسیر میں اتنا ملتا نہیں ہے. تو ہمارا ایمان ہے کہ ذوالکفل بھی اللہ کے نبی ہیں. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ بے شک وہ یہ سارے کے سارے اللہ کے نیک بندے ہیں، مقرب بندے ہیں. وَذَنُّونَ اور مچھلی والے کو یاد کیجئے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام. اذ ذهب مغاضبا جب وہ اپنی قوم پر جلال کرتے ہوئے قوم سے چلے گئے. بات یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی قوم کو یہ کہہ دیا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے وقت بھی بتا دیا گیا تھا، قوم یہ سن کر بھی کہنے لگی ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر آپ قوم سے جلال کی وجہ سے روانہ ہو گئے. آپ نے یہ خیال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر تنگی نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر تنگی نہیں فرمائے گا. یعنی آپ نے یہ خیال کیا کہ گو کہ ابھی مجھے جانے کا حکم تو نہیں ہوا، لیکن اگر میں چلا بھی جاؤں تو میرا کام مکمل ہو چکا ہے، اس لیے کہ تبلیغ دین کی ذمہ داری اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ قوم کو مہلت ملی ہوئی ہو. اب جب اس قوم کی مہلت ختم ہو گئی تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے. چونکہ آپ کا مقام مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، اور جس کا مقام مرتبہ بلند و بالا ہو تو بعض اوقات بعض چیزیں ضروری نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ان سے ان چیزوں کا مطالبہ ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم جب مسجد میں آتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا سیدھا پاؤں رکھا کہ الٹا پاؤں رکھا، لیکن حضرت سفیان ثوری ہمیشہ سیدھے پاؤں سے آتے تھے. ایک دفعہ غلطی ہو گئی، خیال نہ رہا، الٹا پاؤں رکھ دیا تو غیب سے ندا ہوئی اے میرے بیل، ہمارے گھر میں آنے کا ادب نہیں ہے. حالانکہ مسجد میں سیدھا پاؤں پہلے رکھنا یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مگر چونکہ اللہ کا قرب ملا ہے اور قرب خاص کی باتیں ہی کچھ اور ہوتی ہیں. اور پھر یہ جسے ہم جلال کہتے ہیں یہ اصل میں عتاب ہے، اور عتاب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ محب اور محبوب کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے اس میں محب محبوب سے جو فرماتا ہے اسے عتاب کہتے ہیں. اور اس میں وہ لذت ہوتی ہے کہ وہ محبوب بار بار اسے یاد کرتا رہتا ہے. اسی لیے سفیان ثوری نے کہا کہ میرے نام کے آگے ثوری لگاؤ تاکہ وہ غیبی آواز جو ہے مجھے بار بار یاد آتی رہے. تو حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ آپ جب کشتی میں پہنچے اس میں دریا کے اندر، تو کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس گئی. اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ اگر کشتی زیادہ لوگوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے تو کچھ لوگوں کو اٹھا کر وہ کشتی سے باہر پھینک دیتے تھے.
تو اب انہوں نے سوچا کہ جتنے افراد ہیں ان میں سے کس کو ہم سمندر میں ڈالیں، کیونکہ کشتی اتنے لوگوں کو بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ تو انہوں نے قرآن اندازی کی، تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، 3 دفعہ آپ کا نام نکلا، تو انہوں نے آپ کو سمندر میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ایک مچھلی کو مقرر کیا، اور مچھلی نے آپ کو پیٹ میں لے لیا۔ بہت بڑی مچھلی تھی، 40 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور ہمیں یہ نصیحت کی کہ جہاں کہیں ہو اللہ ہی کو یاد کرتے رہو۔ 40 دن کے بعد اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے باہر جو ہے وہ نکال دیا، اور ایک کھلے میدان میں آپ کو رکھ دیا۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو آپ نے یہ گمان کیا کہ ہم ہرگز ان پر تنگی نہ کریں گے، یعنی ان کا قوم کو چھوڑ کر جانا یہ کوئی خلاف شریعت حکم تو ہے نہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالی اس پر کوئی تنگی نہ فرمائے گا۔ یہاں پر بعض لوگوں نے جو ترجمہ کیا وہ ترجمہ بڑا غلط کر دیا۔ وہ ترجمہ اتنا غلط ہے کہ جس سے نبی کی توہین اور بے ادبی ہوتی ہے۔ انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ حضرت یونس نے یہ خیال کیا کہ ہم انہیں پکڑ نہ سکیں گے۔ بتائیے کتنا بھی گناہگار مسلمان ہو، کیا اللہ کے بارے میں یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ پکڑ نہیں سکے گا؟ یہ گمان کرنا تو کفر ہے، اور نبی تو کفر سے پاک ہیں اور گناہ سے پاک ہیں۔ تو انہوں نے ترجمہ اللہ نقدیرہ کا ترجمہ کر دیا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم انہیں پکڑ نہ سکیں گے۔ توبہ استغفر اللہ، تو یہ سمجھنا تو کفر ہے، اور نبی کبھی ایسا سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو آپ اس آیت کریمہ کو ذہن میں رکھیں، آیت نمبر 87 سورہ انبیاء۔ تو کہیں بھی آپ ترجمہ اعلی حضرت کے علاوہ کسی اور کا ترجمہ دیکھیں تو اس آیت کو ضرور چیک کریں۔ اگر وہاں پر یہ لکھا ہو کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم انہیں پکڑ نہ سکیں گے، ہم ان کی گرفت نہ کر سکیں گے، تو یہ ترجمہ یقیناً غلط ترجمہ ہے۔ فنادا فی الظلمات، حضرت یونس نے اندھیروں میں ہمیں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی پاک ہے، بے شک مجھ سے بیجا ہوا۔ انی کنت من الظالمین، مجھ سے بیجا کام ہو گیا، یعنی مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ میں نے کر لیا۔ اس کا یہ ترجمہ کہ بے شک میں ظالم ہوں، یہ ترجمہ بھی غلط ہے، کیونکہ ہماری اردو میں ظالم بڑے غلط معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ عربی کے اندر تو اس لفظ کے کئی معنی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی شان اور آپ کی عظمت کو تو دیکھیں کہ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک جس وظیفے کو پڑھا، آپ کی زبان اقدس سے جو کلمات نکلے اسے آیت کریمہ کہا گیا، اور جو مشکل میں شخص اس کا ورد کرے اللہ اس کی مشکل آسان فرمائے گا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا اس میں اسم اعظم ہے، اس کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اللہ وہ دعا قبول فرمائے گا۔ تو اللہ والوں کی بڑی شان ہے، ان کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں ان کلمات میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ فاستجبنا له، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیں گے۔ وہ زکریا، اور حضرت زکریا
اذ نادا ربہ، جب آپ نے اپنے رب کو پکارا، ربی لا تذرنی فردن، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میرا وارث پیدا کر، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو ہی بہترین وارث ہے، مالک ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیے، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ان کی خاطر ان کی زوجہ کو ہم نے سنوار دیا، یعنی ان کی زوجہ بانجھ تھیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بیٹا جننے کے قابل فرمایا۔ ان تمام نبیوں کے ذکر کے بعد اب ان نبیوں کی اور اللہ والوں کی صفات کا ذکر ہے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک یہ لوگ نیکیوں میں جلدی کیا کرتے تھے، نیکیوں میں دوڑ لگاتے تھے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، حالانکہ وہ تو معصوم ہیں، انبیاء ہیں، بڑا بلند و بالا مقام ہے، پھر بھی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کتنی کوشش۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہمیں پکارتے امید اور خوف سے، یعنی ہماری رحمت کی امید بھی ہوتی اور ہمارے عذاب کا وہ خوف بھی رکھتے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے حضور روتے گڑگڑاتے۔ اللہ ان انبیاء کے صدقے میں ہمیں یہ صفات نصیب فرمائے۔ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ عورت حضرت مریم جن کی پارسائی کی ہم نے حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، اور ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، یعنی اپنے دربار کی خاص روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو حضرت مریم کے اندر پھونکا۔ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے حضرت مریم کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو سارے جہان والوں کے لیے نشانی بنایا۔ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، بے شک یہ ساری امت ایک ہی امت ہے، یعنی تمام انبیاء دین اسلام کے ماننے والے اور دین اسلام ہی کی دعوت دینے والے تھے، سب ایک ہی امت ہے، ایک ہی گروہ ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، تم میری ہی عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو بعد کے لوگوں نے اپنے کام کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کسی نے ایک نبی کو مانا تو کسی نے دوسرے نبی کو مانا اور دوسرے کا انکار کر دیا، حالانکہ تمام نبیوں کو ماننا ضروری ہے۔ کل الینا راجعون، سب کو ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔